بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج بات کریں گے فدیہ کے حوالہ سے۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، کسی پر ظلم و زیادتی اور جبر تو کیا نہیں جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی آسانیاں بانٹتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحت مند سے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے کچھ اس پر مشقت کا بوجھ بھی جو ہے وہ ڈالے۔ انہی میں جو مشقت کا بوجھ ہے انہی میں سے روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ پہلے یہ حکم عمومی تھا، یعنی اس میں صحت مند بندہ بھی شامل تھا کہ اگر وہ بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کر دے، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر خالق کائنات نے صحت مندوں کے لیے دوسرا ضابطہ بیان فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا تم میں سے جو طاقت و قوت رکھتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقت و قوت رکھنے والا بیمار کے مقابل آ جائے۔ ٹھیک ہے، طاقت و قوت رکھنے والا روزہ رکھے، بیمار جس کو اپنی تندرستی کا گمان ہی نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ اب میں صحت مند نہیں ہو پاؤں گا، یا شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ اس کو بھی اپنی بیماری سے نجات اپنے بڑھاپے سے جوانی کی جانب تو اس نے واپس پلٹنا نہیں، تو اس لیے انتہائی بوڑھے اور انتہائی بیمار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایت دے دی۔ جس طرح بخاری شریف میں حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس حکم جب تک یہ حکم نازل ہوا تھا ہمارے لیے آسانی تھی، ہم میں سے جو چاہتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا وہ فدیہ ادا کر دیتا۔ لیکن جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا تو ہمارے لیے اب یہ پابندی لگا دی گئی کہ صحت مند بندہ روزہ ہی رکھے گا، لیکن ایسا بیمار جس کو اپنی بیماری سے واپس پلٹنے کا یقین نہ ہو، وہ شخص اور شیخ فانی انتہائی بوڑھا شخص، یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن تندرست آدمی روزہ ہی رکھے گا۔ یہ تھا قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم جو ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، وہ بھی حدیث کی کتابوں میں درج ہے کہ جب آپ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے تو آپ اپنے بڑھاپے میں فدیہ ادا کر دیا کرتے اور خود روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، ایسا بوڑھا روزہ نہ رکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب اس کے کچھ احکام و مسائل کی طرف آتے ہیں۔ احکام و مسائل یہ ہیں کہ صدقہ فطر اور فدیہ یہ دونوں تقریباً ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، اور جتنی مقدار میں صدقہ فطر دیا جاتا ہے اتنی ہی مقدار میں فدیہ بھی ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ تم جب مسکین کو کھانا کھلاؤ گے تو اس اوسط درجے کا کھلانا ہے جو تمہارے گھر میں تمہارے ٹیبل پر سجا کرتا ہے، جو تمہارے دسترخوان کی زینت بنا کرتا ہے۔ ہر گھر کی دسترخوان کی زینت مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک غریب کا گھر ہے کہ جہاں پہ ایک ڈش بھی بمشکل ہوتی ہے، لیکن ایک صاحب ثروت لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانوں کے افراد ہیں، یعنی بزنس مین طبقہ ہے یا ایک درمیانہ طبقہ ہے کہ 2-4 ڈشیں اس کے دسترخوان پر سجتی ہیں، تو اس نے اگر مسکین کو کھانا ہی کھلانا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو مسکین کو کھانا ہی کھلائے، تو اسے اس کا ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اسی طرح کا کھانا دے جس طرح کا اپنے گھر میں کھاتا ہے۔ تو اگر اس کو قیمت میں اگر تبدیل کرنا چاہے گا تو پھر اس کی مقدار ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ نصف سا، یعنی 2.25 کلو کہہ لیتے ہیں ہم، 2 کلو سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر ہم 2.25 کلو ہی اس کو کہہ لیتے ہیں، 2 کلو سے تھوڑا سا اوپر۔ گندم وغیرہ دینی ہے۔
اگر کھجور، پنیر یا جو وغیرہ دینے ہیں تو پھر 1 سا یعنی 4.5 کلو، 4.25 کلو تقریباً بنتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے رستے میں دینا چاہیے فدیہ کے طور پر۔ اس طرح یعنی اس کی مقدار جو ہے وہ بھی مختلف ہے۔ صاحب ثروت اپنی توفیق کے مطابق دے، غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق دے، کیونکہ غریب بھی بیمار ہوتا ہے تو امیر بھی بیمار ہوتا ہے، بوڑھا امیر نے بھی ہونا ہے، بوڑھا غریب نے بھی ہونا ہے، تو اس لیے ان 2 چیزوں کا دھیان رکھنا از حد ضروری ہے۔ تو اب کیا مسافر بھی دے سکے گا؟ ایک عمومی طور پر یہ سوال آتا ہے، جی مسافر یا عارضی بیمار وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ مسافر جب سفر سے پلٹ آئے، عارضی بیمار جب اپنی بیماری سے تندرستی پا جائے تو انہیں روزے ہی رکھنے ہیں، ان کی قضا ہی کرنی ہے۔ تو پھر ایک اور سوال عمومی طور پر یہ آتا ہے خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کو حمل تھا، حمل کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائی، تو کیا وہ فدیہ ادا کر دے؟ یا بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو وہ تکلیف میں تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میرا بچہ بھوکا اور پیاسا رہ جائے گا، تو اس لیے وہ دودھ پلاتے ہوئے روزہ نہیں رکھ پائی، تو کیا وہ فدیہ ادا کر دے گی؟ یا حیض اور نفاس آ گیا تو کیا ان روزوں کی قضا کرے گی یا ان کا فدیہ ادا کرے گی؟ تو یہ تمام عارضی علتیں ہیں۔ حمل ہونا عارضی ہے، اللہ کرے گا 9 ماہ کے بعد حمل وضع ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے اگر دودھ پلا رہی ہے تو کچھ عرصہ دودھ پلائے گی، اس کے بعد اس کے لیے رعایت ہو جائے گی کہ اب دودھ نہیں پلا رہی تو پھر اپنے روزوں کی قضا کرے گی۔ اگر حیض و نفاس ہے تو اس سے بھی کچھ دنوں کے بعد نجات مل جائے گی، تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ بیمار کا حکم بھی یہی ہے، مسافر کا حکم بھی یہی ہے، لیکن صرف 2 لوگوں کے لیے رعایت ہے، ایک مستقل مریض اور ایک شیخ فانی بوڑھا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کو روزے کی قضا ہی کرنی ہے۔ تو مستقل مریض کس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی 1-2 مثال صرف بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک شوگر کا مریض ہے، اب شوگر تقریباً ایسی بیماری ہے کہ جس نے زندگی کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اسی طرح گردوں کا مسئلہ کسی کو بن گیا تو اب اس کے گردے واش ہو رہے ہیں یا انتہائی تکلیف میں ہے کہ پانی تھوڑا سا بھی کم پیے گا تو اس کے گردوں کی پرابلم ہو جائے گی، تو ایسا شخص مستقل مریضوں کی صف میں اس کو شمار کیا جائے گا، اس کو فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی پاکستان میں ہے مثال کے طور پر، اس کو اپنے علاقے کے کسی مفتی سے بہرحال پوچھ لینا چاہیے۔ ان دنوں میں تقریباً 100 سے 125 روپیہ پاکستانی عمومی طور پر ایک فدیہ یا ایک فطرانہ کی مقدار بنتی ہے، تو ہر روز کا ایک فدیہ دینا ہے، یعنی اگر 30 روزے ہیں تو 30 دن کا فدیہ دینا، یعنی 3000 روپیہ بنے گا۔ تو لیکن یہ رقم اگر ہم یورپ میں رہ رہے ہیں تو یورپ میں تقریباً 8 یورو مقرر کیا گیا فطرانہ، تو فدیہ کی مقدار بھی یہی ہوگی، اس لیے 240 یورو اس کا 1 ماہ کا فدیہ جو ہے وہ بنے گا۔ ایسا مستقل مریض یا شیخ فانی انتہائی بوڑھا، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے میں روزوں کی جگہ پہ فدیہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ چند ایک گزارشات تھیں کہ عارضی مریض کے لیے فدیے کی گنجائش نہیں ہے، مستقل مریض کے لیے ہے، لیکن اگر ایک شخص اپنی زندگی میں فدیہ ادا نہیں کر پایا لیکن مرنے سے پہلے اس کے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ میں نے فدیہ روزے بھی نہیں رکھے، فدیہ بھی نہیں دیا، بیمار تھا، مریض تھا، یا میں بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو اب وہ اگر مرنے سے پہلے وصیت کر گیا تو اس کے وارثوں پر اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تو اب چونکہ واجب نہیں، اب کوئی اس کو پورا کرے گا تو اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا، احسان ہوگا، اگر نہیں کرے گا تو جس نے نہیں کیا وہ گناہگار نہیں ہوگا۔